चौथा किताब मेला इस वक्त बल्दिया अटकलान में जारी है। इख्तितामी लम्हात हैं मगर यहाँ पर पश्तो अदब के शुअरा मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। मैं तकरीबन 4 साल से देख रहा हूँ कि अब आप शिरकत करते हैं किताब मेले में और इनसे किताब से मोहब्बत है जो ये बार बार आते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं उमर खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से? खैरियत से जी। 4 साल से मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, बस ये इसमें शिरकत करते हैं मेले में। पहले किताब मेले से लेकर आज 4 साल के दरमियान फ़र्क क्या महसूस किया? फ़र्क तो ये महसूस किया कि जब पहली दफ़ा मेला हुआ था, किताब मेला, तो उसमें लोग थोड़े कम थे। उसके बाद जब दूसरा हुआ था तो उसमें भी कम थे। लेकिन इस साल इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि कॉलेज के बच्चे, बच्चियाँ, अटक के मुअज़्ज़ज़ लोग, ख़वातीन और हज़रात सब आ रहे हैं और किताब मेले में शिरकत करें, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि यहाँ हमें भी मौका मिला हुआ है। दिलचस्पी ले रहे हैं लोग? जी, दिलचस्पी ले रहे हैं और बड़े शौक व ज़ौक़ से आ रहे हैं। बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं। स्टाइल को चेक, किताबें भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो बड़ा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अटक में तो पश्तो बोलने वाले और समझने वाले काफ़ी रहते हैं। कोई डिमांड की है किसी से? जी, बहुत सारे साथी आए, वो कहते हैं हमें तो पता नहीं था कि यहाँ पश्तो की स्टाइल भी, किताबों का स्टाइल भी लगे हुए, लेकिन बड़े खुश है। उन्होंने किताबें देखे तो बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। काफ़ी क्या बात है। अपने कुछ चंद अशआर देखने वालों के लिए करीम खान भाई, चलो आपके सुनने वालों को मैं चंद अशआर पश्तो का सुनाते हूँ। वही चाची इज़्ज़त तख्पल ज़बान करे दे, चाची इज़्ज़त तख्पल ज़बान करे दे, बिया हुकूमत पजहान करे दे। और यज़ पुख्तुनी मा पुख्तो बवायम, यज़ पुख्तुनी मा पुख्तो बवायम, मा द पुख्तो हर से पहचान करे दे। उमर खटक द खुशाल खान मसे दे, यज़ का नंग पावगान करे दे, नंग पावगान करे दे। बहुत शुक्रिया जी उमर भाई। करीम खान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमें मौका दिया। थैंक यू। बिल्कुल जी, एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आगे चलते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने के करीब है मगर रहमत ज़्यादा ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रेडियो प्रेजेंटर भी रह चुके हैं और साथ में अदब से इनका गहरा ताल्लुक़ है। अटक अदबी तोलना जो है उनसे इनका ताल्लुक़ भी है, मेंबर भी है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं पश्तो को यहाँ देखने सुनने वाले कम हैं? आप आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा स्टॉल तो इधर एक मिसाली नमूना बना हुआ है, क्योंकि चारों तरफ से और ज़ुबानों के हैं, पंजाबी, इनको और ज़ुबानों के हैं। दरमियान में हमारा पश्तो का स्टॉल है तो हर कोई इसमें दिलचस्पी ले रहा है। जो भी देखते हैं कि इधर पश्तो का स्टॉल लगा हुआ है, चाहे कुछ ले या न ले, लेकिन सलाम करने ज़रूर आते हैं, पूछते भी हैं। अच्छा रहमतज़ादा ज़हीर साहब, होता है कि जनाब बहुत सारी ज़बानों की ट्रांसलेशन होती है, बलोची, सिंधी, उर्दू, सुफ़ियाना कलामों की भी काफ़ी सारी ट्रांसलेशन होती है। अटक में से कोई कोशिश है आपकी कि उसको ट्रांसलेट करके आम आवाम तक उसका तर्जुमा पहुँचाए? जी, हमने एक कोशिश की है। उसके हमने तकरीबन 2-3 स्टेप लिए हुए हैं। एक तो ये कि हम जब अदबी टोलना मुनक्किद कराते हैं मंथली, तो उसी में और ज़ुबानें वाले लोग भी जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं और शौक़ रखते हैं उसको बुलाते हैं, फिर उसको पश्तो का तर्जुमा भी करते हैं कि हमने यही सुनाया, इसका मतलब तर्जुमा यही है। दूसरी है कि हमारा जो पश्तो अदबी टोलना अटक का सदर है जावेद इकबाल अफगार साहब, उसने इस बारे में एक किताब भी छाप किया है। उसमें पश्तो से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट किया हुआ है उसने। उसमें पश्तो अशार भी है और पश्तो के जो मुहावरे है वो भी है। वो देखने वालों के लिए वाकई इसमें, और अफगार साहब का जिक्र आया, बड़े सीनियर लिखारी हैं और तकरीबन कमो बेश 60 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। रहमतज़ादा ज़हीर साहब, आपसे कुछ सुनेंगे कलाम? जी, क्यों नहीं, शुक्रिया। 1-2 शेर आपको सुना रहा हूँ। वइदा तूर इश्पी बहुम सबाशी खुलग वक्त बलगी, दातूर इश्पी बहुम सबाशी खुलग वक्त बलगी, दुनिया बमुंग बानिरानाशी खुलग वक्त बलगे। और ला मिलास तश्ते द दरोग सत कवल नशम, ला मिलास तश्ते द दरोग सत कवल नशम, दा मरावर बटूल रजाशी खुलग वक्त बलगी। और दा चे प बरखो बांधे जंग दे दा बहुम ख़त्म शी, दा चे प बरखो बांधे जंग दे दा बहुम ख़त्म शी, सब दचा शी खुलग वक्त बलगी। और रहमत सोच द तौदेज मके न मंडे वही,
رحمت سوق چې د تودیز مکه نمنډ وهی دوی په پاور ورخطا شي خو لږ وخت به بالکل انتہائی خوبصورت اشعار سے اختتام کیا ہے رحمت بھائی، بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ آگے بھی چلتے ہیں، کچھ احباب سے رائے لیتے ہیں۔ پشتو اسٹال میں بہت ساری کتب ہیں، رحمان ابا کا خوبصورت جو ایک صوفی شاعر تھے ان کا کتاب، ان کا جو دیوان ہے وہ اہم سمجھا جاتا ہے، جس طرح بابا بلے شاہ کا ہے، جس طرح میاں سرکار، میاں محمد بخش سرکار کے ہیں، تو عبدالرحمن بابا بھی ایک نام ہے جن کو پشتو سمجھنے والے بڑے احترام اور عقیدت سے سنتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، کتاب میلے کے مزید رونق دیکھتے ہیں۔ اس وقت بلدیہ لان اٹک میں کتاب میلہ، چوتھا کتاب میلہ جاری ہے۔ جی بالکل، کتاب میلہ، چوتھا کتاب میلہ اس وقت بلدیہ اٹک لان میں جاری ہے۔ انتہائی قابل محترم استاد مانے جاتے ہیں جناب ہمارے اٹک کے ادب میں، جناب نصرت بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے اچھے لگ رہے ہیں آج چوتھے کتاب میلے میں۔ سر، سب سے پہلے تو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ احباب نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آج جو چوتھا کتاب میلہ ہے اس کی رونق آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ سر، ظاہر ہے کہ جس طریقے سے کوئی ایک آدمی اپنی کھیت میں فصل بوتا ہے تو جب اس کو اس کا سرا ملتا ہے اور فصل اچھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اسے خوشی ہوتی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی دوستوں سے کہا ہے کہ ہم نے ڈرتے ڈرتے یہ کام شروع کیا تھا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب خریدتا کوئی نہیں ہے، پڑھتا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا۔ آپ لوگوں کا تعاون حاصل رہا، بلدیہ کا تعاون حاصل رہا، خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ عوام کا رسپانس نہ ہوتا تو یہ کتاب میلہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کتاب میلے کی کامیابی سے ایک تاثر تو یہ ابھرا ہے نا کہ ہم نے کبھی لوگوں کو کتاب تک لانے کی کوشش ہی کبھی نہیں کی۔ یہ ہم اس میلے کی صورت میں اس کے ساتھ ایک نام لگایا نا میلہ، تو پھر یہاں پر لوگ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی شام ہونے والی ہے لیکن لوگ جو ہے وہ کتابوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ دلچسپی قائم ہے جی کام ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب یہ جو کتاب میلے کی شہرت ہے یہ ہمارے ضلع سے نکل کر آس پاس کے جو اضلاع ہیں، یہاں مشتاق شاہ صاحب آئے ہیں، پشاور سے آئے ہیں، آفتاب جوادی صاحب بہت بڑے محقق ہیں، وہ اسلام آباد سے آئے ہیں، اور میر آوان صاحب تلگنگ سے آئے ہیں۔ اس کتاب میں یہ وہ نام ہے جو مجھے ابھی یہاں فوری طور پر یاد آئے ہیں۔ بہت سارے احباب آئے ہیں، بہت سارے احباب آئے ہیں، فتح جنگ سے آئے ہیں اور چھچ اور دوسرے حسن عبدال کے دوستوں نے تو یہاں پر اپنے اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، تو ہم خوش بھی ہیں اور ہمارا یہ تجربہ بہت کامیاب بھی ہے۔ اٹک کتاب میلے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بقیہ احباب والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی مقامات پر کتاب میلے کی تقریبات منعقد کریں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کتابی کا سہرا ہے وہ آپ احباب کے سر جاتا ہے۔ آپ بنیادی احباب میں سے ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا، ایک شخصیت ہیں جن کے مجھے کہیں تصویر نظر نہیں آ رہی، عظمت فرید وڈائی صاحب، جن کی کوششوں سے ممکن ہو سکا، کیا کہیے گا؟ ہاں، یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے۔ اس کتاب میلہ کے اگر ہم بانی ہیں تو بانیوں میں جو 4-5 بانی ہیں اس میں وڈائی صاحب کا بھی نام آتا ہے۔ انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس چیلنج کو قبول کیا تھا اور یہ میلہ برپا بھی ہو گیا تھا ان کی خصوصی دلچسپی اور کاوش سے۔ لیکن آپ نے یہ جو ابھی نشاندہی کی ہے، اس وقت اب چونکہ شام ہونے والی ہے اس کی اطلاع بھی ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے ندامت ہوئی ہے بہرحال کہ یہاں پر وڈائی صاحب کا یہاں پر ضرور ان کا پیغام، ان کی تصویر آویزاں ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرحال اگر وڈائی صاحب سن رہے ہیں تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے واقعی اس کوتاہی پر شرمندہ ہوں، اور آئندہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کوتاہی کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ نصرت صاحب، کچھ لائنیں دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ جو لوگ کتاب میلے میں شریک ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منفرد لوگ ہیں۔ ویسے بھی لٹریچر کا آدمی اور دوسرا عام آدمی
اس میں کوئی انفرادیت ہوتی ہے. یہی لوگ زندگی کا حسن ہے, یہی لوگ یہ سلجھو لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں نا بہت مہنگائی ہو گئی ہے, لیکن آپ دیکھیں یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا, یہ میں کتاب خریدنے کی یا فروخت کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے جو پرسکون چہرے ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جو لٹریچر سے وابستہ ہوتے ہیں نا, یہ لٹریچر دراصل اور مطالعہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے زندگی گزارنے کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں یہ جو لوگ آ رہے ہیں میں انہیں سلام بھی پیش کرتا ہوں, اور ان کا یہ جو رد عمل ہے, مثبت رد عمل اس وقت انہی کی وجہ سے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. ورنہ اگر ہم یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے, کتاب میلے میں شریک نہ ہوتے, تو انتظامیہ نے بھی ہمارے ساتھ ایک قدم ہی چلنا تھا, ٹھیک ہے نا. اب انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ اس لیے چل رہی ہے کہ ہاں جی عوام کا رسپانس انہوں نے دیکھا ہے. جی لوگ کتاب کی طرف آ رہے ہیں, لوگ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ صبح سے لے کے آج تک, بچے سے لے کے بوڑھے تک, میں سب کو جو ہے وہ سلوٹ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی, بہت مہربانی. بخاری صاحب نے ساری کامیابی کا سہرا جو ہے ان احباب کے سر رکھ دیا ہے, ان کو دے دیا ہے جو اس میں شرکت کر رہے ہیں, جو ان کا حسن ہے, چاہے وہ شعراء ہیں, ادیب ہیں, مصنف ہیں, جنہوں نے اسٹال لگائی ہیں, کسی اور کی میزبانی کر رہے ہیں. یہ سارے اس بات کا مبارکباد کے مستحق ہیں, اور یقیناً یہ جو سلسلہ ہے یہ مزید آگے خوبصورت سے خوبصورت ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹک سے یہ پھیلتے جا رہا ہے, یہ باقی تحصیل میں بھی اور ضلعوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کتاب میلہ اٹک کی جانب سے ایک کاوش ضرور تھی, مگر اب یہ ایک صدقہ جاریہ بن چکا ہے. تو بالکل اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے وفاقی اور سانسوں نے ساتھ دیا. کریم خان ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کا ہوگا میزبان اٹک بلدیہ لان سے محمد سعد کیمرہ مین, اور کریم خان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نے